آج سب نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 ہفتے تک یعنی موجودہ صورتحال کو ملک کے بڑوں کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے، کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن 14 اپریل تک بڑھانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے کیسز میں کمی آئی اور حالات بہتر ہوئے۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو بھی واپس لانے کا اعلان۔ معید یوسف بولے 17 پروازوں کے ذریعے 2000 شہریوں کو واپس لایا جائے گا۔ ایک ہفتے تک ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا اس کا، کیونکہ ہم اپنا ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں، لیکن جو بھی ہوگا میں صرف آپ کو یہ شیورٹی دینا چاہتا ہوں کہ یہ قوم، گورنمنٹ سب آپ کے پیچھے کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ کی پروٹیکشن ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہوگی۔ ملک میں کرونا وائرس ابھی بڑھے گا، لیکن کتنی تیزی سے بڑھے گا ایک ہفتے میں پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعظم کا اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس فرنٹ لائن پر ہیں، حکومت اور پوری قوم ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہے۔ کورونا وائرس پر مربوط قومی کوششوں سے قابو پا سکتے ہیں۔ طے کردہ اقدامات بر وقت کر لیے گئے تو پورا معاشرہ اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ آرمی چیف کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں گفتگو، کہا معاشرے کے کسی بھی طبقے کو وبا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ لاک ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کریں گے، پہلے جانیں بچانی ہیں، اس کے بعد معیشت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا راشن گھروں تک پہنچانے کے لیے نادرا سے ڈیٹا نہیں ملا، ڈیٹا پر وقت ملا تو مشکلات پر قابو پا لیں گے۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، 9 روز میں 1000 بستروں کا اسپتال تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکسپو سینٹر میں اسپتال کا افتتاح کیا، سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا ٹیسٹ کے لیے صوبے میں 8 نئی لیب بنائیں گے۔ کسانوں سے 1400 روپے فی من گندم خریدنے کا بھی اعلان۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے لیے ایس ایم ایس سروس کا آغاز، شہری 8171 پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر امداد حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے میسج کرنے پر جواب آیا، آپ سرکاری ملازم ہیں اور امداد کے اہل نہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب میں 740، سندھ میں 676، خیبر پختونخوا میں 253، گلگت بلتستان میں 184، بلوچستان میں 158، اسلام آباد میں 54 اور آزاد کشمیر میں 6 کیس سامنے آئے۔ اب تک 26 افراد جان سے گئے، 82 صحت یاب ہوئے۔ پنجاب میں کرونا وائرس سے 10 شہری زندگی ہار گئے۔ وزیر صحت پنجاب کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو، یاسمین راشد کہتی ہیں عوام کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، لاک ڈاؤن کے حکومتی احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن مزید سخت، دکانیں 5 بجے بند۔ رائے ونڈ میں لاک ڈاؤن کا دوسرا روز، عوام گھروں میں محصور، سڑکوں پر سیکورٹی فورسز کا گشت۔ سکھر تبلیغی مرکز میں موجود لوگوں کے ٹیسٹ نہ ہو سکے، سندھ سرکار کی دیگر صوبوں سے اپنے شہریوں کو واپس بلانے کی اپیل۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کے باوجود عوام گھر بیٹھنے کو نہیں تیار، ناکوں پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کا بھی عدم دلچسپی کا اظہار۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی جزوی لاک ڈاؤن۔ کورونا کے پھیلاؤ کا خطرہ، اسلام آباد میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ، تمام وفاقی اسپتالوں کی او پی ڈی سروسز بند، کورونا کے باعث سیل کیے گئے 3 علاقے کھول دیے گئے۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح میں 0.25% اضافہ ہوا، ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن کے دوران آٹے کا مصنوعی بحران، عوام شدید پریشان، پشاور میں بھی مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں نکال دیں۔
मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं लॉकडाउन ना किया तो मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ेगी। एहसन इकबाल का पेट्रोल और डीजल 70 रुपए करने और शरह सूद में मजीद 2% कमी का मुतालबा। विफाक और सूबों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए? सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। जेलों में करंटीना सेंटर्स बनाने और नए कैदियों की स्क्रीनिंग का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट पर बरहम रिमार्क्स दिए। कैदियों की रिहाई के बाद डकैतियां बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खुद को बादशाह समझकर हुक्म जारी करे। मुसलमान हज की तैयारियां फिलहाल मुअख्खर कर दें। सऊदी वजीर हज उमरा डॉक्टर मोहम्मद साले बिन ताहिर की गुफ्तगू। कहा आज़मीन की सेहत और सलामती के लिए फिक्रमंद हैं। शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हम मनसब को टेलीफोन। कोरोना के फैलाव की रोकथाम पर तबादला ख्याल। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केसेस और 2,000 अफराद जान से गए। मुतासरीन की तादाद 8,85,000 से तजावुज। 44,000 से ज्यादा लुकमा अजल बने। कोरोना वायरस के वार। इटली में 12,428 हलाक, स्पेन में 9,053, फ्रांस में 3,523 और ईरान में 3,036 अफराद जान से गए। तुर्की में 214 और भारत में 45 जाँ बहक। कोरोना के खिलाफ जंग में जापान और सऊदी अरब पाकिस्तान के हमकदम। जापान का $21,60,000 इमदाद का ऐलान। सऊदीया से सेफ्टी किट्स, टेस्टिंग किट्स और सर्जिकल मास्क इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी सफीर कहते हैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुल्क में लॉकडाउन से थैलेसीमिया के मरीज भी परेशान। खून के एहतियात में कमी से बच्चों की जिंदगी खतरे में। बच्चों के वालिदैन और डॉक्टर्स की आवाम से खून अतिया करने की अपील। लॉकडाउन के बायस कई परिंदे जान से चले गए। कराची की परिंदा मार्केट बंद होने से जानवर भूखे मर गए। व्यापारियों को हजारों का नुकसान। सरकार का एक्शन, दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे इजाफा। डॉलर 166 रुपए 83 पैसे पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। इंडेक्स 273 पॉइंट्स इजाफे से 29,505 पर बंद। लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की अशिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर और गुड्स ट्रांसपोर्ट का निजाम बहाल रखा जाएगा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को भी वतन वापस लाने का ऐलान। 17 परवाजों के जरिए 2,000 शहरियों को वापस लाया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना के फैलाव को रोकने के इकदाम का जायजा लिया गया। कौमी राब्ता कमेटी के अहम इजलास में हुकूमती अराकीन समेत आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा समेत दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। हुकूमत ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 2 हफ्ते तक बंदिशें जारी रखी जाएं, ताहम खाने पीने की अशिया और दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। मुख्तलिफ इकाइयों ने मुख्तलिफ औकात पर फैसले किए थे, तो वो अलग अलग डेट्स चल रही थी, लेकिन आज सब ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि 2 हफ्ते तक यानी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है इसको जारी रखा जाएगा मौजूदा सूरत हाल को। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा का कहना था कि चंद मकामात से शिकायत आई हैं। कुछ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की मैट्रिक मशीन से हाजिरी लगा रहे हैं। हमें बहुत सारी शिकायत आई हैं कि वो दफातर चाहे पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, अभी तक भी बाज़ जगहों के ऊपर इनका इस्तेमाल जारी है। तो हम इस पे सख्ती से इसकी तनबीह करना चाहते हैं कि बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने कहा कि 3 से 11 अप्रैल तक PIA की 17 परवाजों के जरिए 2,000 मुसाफिरों को पाकिस्तान लाया जाएगा। 3 तारीख से लेके 11 तारीख पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए 17 परवाजें उड़ेंगी और वो हमारे पैसेंजर्स वापस लाएंगी। इजलास में तामीराती सनत, फूड फैक्ट्रीज और दवाएं बनाने वाले इदारे खोलने
اور زرعی آلات کی نقل و حرکت سے متعلق بھی غور کیا گیا۔ کورونا وائرس نے بڑھنا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کتنی تیزی سے بڑھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تشویش ظاہر کر دی۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں کنٹونمنٹ جنرل اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین میں کورونا وائرس پھیلا تو اندازہ تھا کہ پاکستان بھی اس کی زد میں آئے گا۔ تاہم ساری جگہوں سے ڈیٹا آ رہا ہے اور ایک ہفتے بعد اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کورونا کے خلاف لڑنے والے طبی ماہرین کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ جیسے جیسے یہ جہاد بڑھتی رہے گی، کیونکہ اس نے بڑھنا ہے، کس ریٹ پہ بڑھنا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا۔ انشاءاللہ ایک ہفتے تک ہمیں وہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے ساری جگہ سے، اس کو پروسیس کر رہے ہیں۔ 15 جنوری سے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ چائنا میں پھیل رہی ہے کرونا وائرس تو یہ پاکستان بھی آئے گی، تو تب سے ہم تیاری کر رہے تھے اس کی، اور ہمیں تب سے احساس تھا کہ جو فرنٹ لائن ہے اس وائرس کی جہاد لڑنے میں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، نرسز اور جو سٹاف کام کرتا ہے۔ تو اس احساس کی وجہ سے ہم نے تب سے تیاری کی کہ ہم کیسے ایکوپ کر سکتے ہیں ان کو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا تفریق، رنگ و نسل اور مذہب ایک قوم بن کر کورونا کی وبا سے لڑنا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ معاشرے کے کسی بھی طبقے کو اس وبا کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کورونا کی وبا کے حوالے سے خصوصی بریفنگ میں شرکت کی۔ پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات برائے کار لائے گئے ہیں۔ ہم معاشرہ کے کسی طبقے کو اس وبا میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قومی مربوط کوشش سے ان خطرات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر طے کردہ اقدامات بروقت کر لیے گئے تو پورا معاشرہ اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ ہمیں بلا تفریق، رنگ و نسل اور مذہب ایک قوم بن کر اس وبا سے لڑنا ہے۔ نوید اکبر، آئی نیوز، اسلام آباد۔ حکومت پاکستان کا مستحقین کی امداد کے لیے اہم اقدام۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے لیے ایس ایم ایس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ شہری 8171 پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر امداد حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس نمبر پر جواب آیا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں اور امداد کے اہل نہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق خاوان نے کہا کہ وزیر اعظم نے غریب افراد کی معاونت کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ مستحق اور نادار اور دکھی افراد جو کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ان کو آج سے ایس ایم ایس سروس کے ذریعے مطلع کیا جا رہا ہے کہ ایک ہیلپ لائن 8171 کریٹ کی گئی ہے، اور اس پہ ایس ایم ایس کرنے کے بعد آپ کو مطلع کر دیا جائے گا کہ آپ اس کے حقدار ہیں یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گھر گھر راشن پہنچانے کے لیے ٹاسک فورس کا اعلان کر دیا۔ آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ راشن گھر گھر پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے، تاہم راشن کے حصول کے لیے بھیڑ لگ گئی تو لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گھروں تک راشن پہنچانے کے لیے ناظرہ ڈیٹا فراہم کرے، تاہم وفاق کی جانب سے تعاون میں سست روی کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ گھر گھر راشن پہنچائیں، پہلے یہ آئیڈیا تھی، لیکن اس میں مشکلات ہیں۔ اس پوری ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو اور لوگ کم سے کم ملیں۔ اگر راشن پہنچاتے ہوئے ادھر بھیڑ اکٹھی ہو جائے تو پھر اس لاک ڈاؤن کا فائدہ کیا، پھر کھول ہی دیتے ہیں اس کو۔ پھر اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ کیش ٹرانسفر اگر کر سکیں، گروسری دکان کھلے رکھیں، ادھر کچھ سوشل ڈسٹینسنگ امپلیمنٹ کرائیں کہ جب لوگ گروسری کی شاپس پہ آئیں تو وہ کچھ دور دور رہیں، ایک دوسرے سے ادھر مینیج کریں۔ اس سلسلے میں ہمیں ڈیٹا کی ضرورت تھی، نادرا سے ہمیں سیل فون کمپنی سے موبائل ضرورت تھی، ہمیں بینک سے ضرورت تھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ضرورت تھی۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کیا، ان کی مثبت جواب آیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक्सपो सेंटर लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ सेक्शंस के दौरे के दौरान तशख़ीसी काउंटर, रेस्क्यू, कमांड एंड कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों से 1400 रुपए फीमन गंदम खरीदी जाएगी और ख़रीदारी के लिए किसान को गर्दावर से रजिस्टर कराने की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए वजीर आला पंजाब मुतहरिक। पंजाब से कोरोना के खात्मे के अज़्म का इजहार। उस्मान बुज़दार ने 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल का दौरा किया। लाहौर एक्सपो में कायम फील्ड अस्पताल में जारी इक़दामात का जायजा लिया। अस्पताल में तशख़ीसी काउंटर, रेस्क्यू, कमांड एंड कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस और दीगर सहूलियात का भी मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा किया। उस्मान बुज़दार ने चीफ मिनिस्टर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का भी आगाज कर दिया, जिसके तहत दिहाड़ीदार मजदूरों को रिलीफ ज़कात के मुस्तहिक 1,70,000 खानदानों के लिए 87 करोड़ रुपए जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि किसानों से 1400 रुपए मन गंदम खरीदी जाएगी। किसानों से गंदम पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर खरीदेंगे। 1,70,000 लोगों को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 87 करोड़ रुपए आज रिलीज़ भी कर दिए हैं और 1,70,000 फैमिलीज़ को वो फंड्स इंशाल्लाह कल तक उनको पहुंच भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लॉकडाउन के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान को भी रिहा कर दिया।